Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليه. اور جب تو کہنے لگا اس شخص سے جس پر اللہ نے اپنا انعام کیا اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس باقی رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں اس چیز کو جو اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. اللہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اس سے ڈریں. پھر جب زید نے انہیں طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کرا دیا تاکہ مومنین کے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو کہ لے پالک کی بیوی سے نکاح کیا جائے جب انہوں نے اسے طلاق دے دی ہو، اور اللہ رب العزت کا حکم ہو کر رہتا ہے. گزشتہ آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جس بات کا اختیار دے دیا کہ نبی نے کسی بھی معاملے میں فیصلہ فرما دیا تو اب کسی بھی مومن یا مومنہ کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کا انکار کرتے. اس کا پس منظر حضرت زینب بنت جحش اور زید بن حارثہ کا نکاح تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں، ان سے زید بن حارثہ کے نکاح کا پیغام ان کے ہاں بھیجا. جب انہوں نے سنا تو سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں گے، لہذا وہ راضی ہو گئی، لیکن نکاح زید بن حارثہ سے ہونا تھا. جب ان کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اسے ناپسند کیا، گویا کہ انکار کیا کہ ہمیں یہ نکاح منظور نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ اگر اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، تو اب کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا جو انکار کرے گا اللہ اور اس کے رسول کا تو وہ حقیقت میں کھلی ہوئی گمراہی میں پہنچ جائے گا. اب اگلا جو ذکر آ رہا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ اور زینب بنت جحش کے متعلق ہی ہے کہ ادھر نکاح ہو گیا اور میاں بیوی بن کر دونوں زندگی گزارنے لگے اور ایک ساتھ رہنے لگے. لیکن ہوا یہ کہ زینب بنت جحش چونکہ شریف النسب بھی تھی، اعلیٰ نسب بھی تھی، اور
زید بن حارثہ بھی شریف النسب تھے اور سردار کے بیٹے تھے، لیکن ان کے ساتھ ستم ظریفی یہ ہو گئی تھی کہ کسی ظالم نے ان کو زبردستی پکڑ کر اغوا کر لیا، اس کے بعد لے جا کر بازار میں بیچ دیا، تو ان کے اوپر غلامی کا داغ لگ گیا، تو وہ غلام ہو گئے تھے۔ تو ادھر ایک آزاد خاتون، اعلیٰ نسب سے تعلق رکھنے والی خاتون، معاشرے میں سب سے بہتر سمجھا جانے والا خاندان اس کی وہ خاتون، تو ایک طرف یہ اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جس کے اوپر غلامی کا داغ لگ چکا ہے۔ بہرحال نکاح کے بعد یہی چیز بیچ میں حائل ہو گئی۔ حضرت زینب بنت جحش انہیں کوستی بھی، ان کے ساتھ تلخ کلامی بھی کرتی، اور یوں کہہ لیجئے کہ کبھی کبھار ان کی تحقیر بھی کرتی کہ میں تو ایک اعلیٰ نسب سے تعلق رکھنے والی خاتون ہوں اور تم ایک غلام ہو، بس ہمارا نکاح تو اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ ہم اس نکاح پر راضی نہیں تھے۔ یہ انبن ان کی چلتی رہتی۔ زید بن حارثہ کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو زید بن محمد کہلانے لگے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نہیں، کسی دوسرے باپ کی اولاد کو اپنا بیٹا نہیں کہا جا سکتا ہے، لہذا اس کو اسی باپ کے نام سے پکارا جائے اور اپنا نام اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے، یعنی یہ نہ کہا جائے کہ میں اس کا باپ ہوں۔ لہذا اس حکم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پھر زید بن حارثہ رکھ دیا، اور لوگوں نے زید بن حارثہ کہہ کے پکارنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال ان کو بھی ایک شرف حاصل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پرورش ہوئی، ایک بیٹے کی حیثیت سے پرورش ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنایا۔ لیکن ہاں یہ کہ بہرحال ایک غلامی کا داغ لگ چکا تھا، تو یہ لے کر میاں بیوی میں انبن رہتی۔ حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرتے کہ اس وجہ سے یہ ہمیں ملامت کرتی ہیں اور ہمیں کوستی رہتی ہیں اور ہمیں طعن و تشنیع کرتی رہتی ہیں، اور میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب زید بن حارثہ یہ آ کے کہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ نہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں ہی رکھو، اپنے پاس رکھو، طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب آیت نازل ہوئی، آپ نے فرمایا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ آپ اللہ سے ڈریے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جو آیت پوری نازل فرمائی اس میں دوسری طرف بھی اشارہ کر دیا۔ وہ اشارہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ زینب بن جحش کو طلاق دیں گے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ بہرحال یہ طلاق ہوگی۔ آپ منع کر رہے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ زید بن حارثہ اسے طلاق دیں گے، اور جب وہ طلاق دیں گے تو زینب بنت جحش کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اپنے دل میں چھپائے رکھتے، کیونکہ اس وقت جو معاشرہ جو تھا وہ یہ تھا کہ لے پالک کی بیوی اپنی گویا کی سگی بہو ہے، یعنی بیٹے کی بیوی ہے، اور بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے، اور آج بھی ہے، حکم دیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ذرا تحقیق میں جائیں تو تھوڑا سا کچھ معاملہ الگ آتا ہے۔ تو بہرحال بیٹے کی بیوی سے نکاح اس وقت بالکل جائز نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ زید بن حارثہ طلاق دیں گے، زینب بن جحش رضی اللہ عنہا عدت گزاریں گی،
اور عدت گزارنے کے بعد اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کے ساتھ نکاح ہوگا، تو آپ یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اصول بنا دیا کہ لے پالک کی بیوی سے نکاح مطلق جائز ہے، تو اب یہ شریعت بن گئی، اصول بن گیا، لیکن دل میں خدشہ تھا کہ لوگ طعن و تشنیع کریں گے کہ دیکھو بیٹا جس کو بنایا تھا اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، تو اس چیز کو اپنے دل میں آپ چھپائے رکھتے اور زید بن حارثہ سے کہتے کہ نہیں طلاق مت دو، اپنی بیوی کو اپنے پاس باقی رکھو۔ اللہ نے کہا نہیں، آپ چھپا رہے ہیں لوگوں کے ڈر سے، حالانکہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو ظاہر کر کے رہے گا، تو آپ اس چیز کو چھپا رہے ہیں اور لوگوں سے اس بات سے ڈر رہے ہیں جس کو ظاہر کرنے کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کر لیا، اور وہ کیا ہے کہ نکاح زینب بنت جحش سے نکاح جو ہے آپ کا ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے ساتھ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ پیار بھری ڈانٹ بھی پلا دی۔ اللہ احق ان تخشاہ، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، نبی ہو کر آپ لوگوں سے خوف محسوس کر رہے ہیں، حالانکہ نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ لا یخشون احدا الا اللہ، کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، یہاں لوگوں کا ڈر نہیں تھا، وہ صرف ایک حیا مانے تھی کہ لوگ طعن و تشنیع کریں گے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ کبھی قیصر کسریٰ سے ڈرے، نہ کسی بادشاہ سے ڈرے، نہ اپنے دور کے کسی جابر اور ظالم شخص سے ڈرے، کبھی کسی سے نہیں ڈرے، اور آپ نے حق کے لیے ہمیشہ قدم اٹھایا۔ تو صرف ایک خدشہ تھا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا کہ اللہ زیادہ بہتر اس بات کا کہ اس سے تم ڈرو، اس کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ اصول بنا دیا کہ لے پالک جو ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے، وہ اپنا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ جب وہ کسی اور کا بیٹا ہے تو اس کی بیوی تمہارے لیے نامحرم تھی، پہلے بھی اور نامحرم ہے اب بھی، سمجھ رہے نہیں؟ اور نامحرم ہے تو اب اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کا نکاح زینب بنت جحش ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی تو اللہ رب العزت نے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ یہاں پر تھوڑا سا بعض لوگ اپنے اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر نکاح ہوا، گواہ موجود تھے، وکیل موجود تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العزت نے خود فیصلہ فرما دیا کہ ہم نے نکاح کر دیا، زینب بنت جحش کا نکاح ہم نے آپ سے کیا ہے۔ اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اس بات پر فخر محسوس کیا کرتی تھی۔ دو تین باتیں ایسی تھیں جس پر زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فخر محسوس کرتی تھی تمام ازواج مطہرات پر، تمام لوگوں پر۔ ان میں سے پہلی چیز یہ کہ وہ کہا کرتی تھی کہ ہمارے دادا آپ کے دادا ایک تھے، یعنی دادا سے مراد نانا، کیونکہ عبد المطلب کی بیٹی امیمہ تھی، امیمہ کی بیٹی زینب بنت جحش تھی، زینب تھی، تو یہ بیٹی کی اولاد بیٹی کی بیٹی، تو گویا کہ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ نانا ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ 10 بھائی تھے، عبداللہ 10 بھائی تھے، اور یہ سب سے چھوٹے تھے، اپنے باپ کی اولاد میں سب سے چھوٹے تھے، اور عبد المطلب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ تو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ادھر زینب بنت جحش کے نانا، دونوں ایک ہی ہوئے،
ایک طرف سے نانا، ایک طرف سے دادا۔ عربی میں ہوتا کیا ہے کہ عربی میں دادا اور نانا دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جدن۔ اب اس میں تھوڑا سا فرق یہ کر دیا جاتا ہے، جد من الاب، جد من الام، باپ سے دادا، ماں سے دادا۔ تو جو ماں سے دادا ہوئے وہ نانا ہو گئے، اور جو باپ سے دادا ہوئے وہ دادا ہو گئے۔ تو اس لیے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ ہمارے اور آپ کے دادا ایک ہیں۔ ہم اپنی زبان میں دادا نہ لیں، کیونکہ وہاں پر دادا سے مراد نانا ہے۔ تو گویا وہ یہ کہا کرتی تھی کہ میرے نانا اور آپ کے دادا ایک ہیں۔ ایک طرف سے آپ کا نسب وہاں پہنچتا ہے، ایک طرف سے ہمارا نسب وہاں پر پہنچتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے دادا ایک ہیں، ہم اور آپ ایک اعلیٰ خاندان کے ہیں، یہ کسی کو امتیاز حاصل نہیں۔ دوسرے یہ کہ ہمارا نکاح اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اس نے فرمایا کہ فلما قضا زید منا وطرا زوجناکہا، تمام بیویوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں سے کہا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے، تمہارے ولیوں نے، تمہارے ذمہ داروں نے کروایا ہے، وہ اس کے گواہ بنے، وہ اس کے وکیل بنے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا نکاح اللہ نے کیا ہے، ہمارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی تمہارے گھر کے لوگ، ماں باپ وغیرہ وغیرہ ذمہ دار ہیں، سمجھے نا نہیں؟ تو اس پر وہ فخر محسوس کیا کرتی تھی۔ پھر اعلیٰ نسب تھا ہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا تو اس پر وہ فخر محسوس کیا کرتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کے جو ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بیٹے جو لے پالک ہے، یعنی منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ اپنا معاشرے کا اصول تھا جو انہوں نے بنا رکھا تھا۔ اللہ نے اصول بنایا کہ نہیں، منہ بولا بیٹا وہ اپنا نہیں ہے، وہ دوسرے ہی کا ہے۔ جیسے کسی عام شخص کی بیوی اگر ہے اور اس شخص نے اسے طلاق دے دی ہے اور آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی منہ بولے بیٹے کا معاملہ ہے کہ منہ بولا بیٹا اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اصول بنایا۔ تو وہی فرمایا کہ یہ اسی لیے اللہ نے بنایا تاکہ کسی کے دل میں کوئی حرج نہ ہو، اور تمام مومنین جنہوں نے بھی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہو وہ بھی اگر ایسا موقع آئے تو وہ بھی نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے لائے پالک انہیں طلاق دے دیں۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو ہو کر رہا اور یہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا آیت شریفہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین اور راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، اگر آپ کو کوئی علم چھپانے کا حکم ہوتا، اجازت ہوتی، تو اس آیت سے زیادہ شاق آپ پر کوئی آیت نہیں تھی، کیونکہ ایک طرف نکاح کا معاملہ تھا، ایک طرف منہ بولا بیٹا معاملہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ اللہ فیصلہ کر رہا کہ نہیں طلاق وہ دیں گے، نکاح آپ کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کی وجہ سے گویا کہ دبے جا رہے تھے کہ کیسے وہ ہوگا، کہ لوگ کیسے تانے دیں گے کہ ایسا کر لیا ویسا کر لیا۔ تو یہ آیت گویا آپ کے لیے شاق گزر رہی تھی۔ تو اگر حکم چھپانے کا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت چھپا دیتے، یہ اس آیت کا ذکر نہ کرتے، اور اگر ذکر بھی ہوتا تو صرف اتنا کہ زید بن حارثہ طلاق دیں گے، آگے کسی چیز کا ذکر نہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے پوری آیت نازل فرمائی کہ زید طلاق دیں گے اور آپ نکاح کریں گے۔ آپ اس نکاح کو چھپا رہے ہیں لوگوں سے شرم کی وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلنے پائے، اور اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سب کو پڑھ کر سنا دی۔ حالانکہ آپ کے لیے اس سے تکلیف بھی تھوڑا تو ہوئی، لیکن اللہ کا حکم تھا، اور خوشی اس بات پر ہوئی کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ زینب بنت جحش جو حقیقت میں آپ سے نکاح کی خواہش مند تھی، کیونکہ جب آپ نے پیغام بھیجا تو فوراً راضی ہو گئی کہ اللہ کے نبی سے ہمارا نکاح ہوگا، فوراً راضی ہوئی۔ تو ادھر سے وہ راضی تو تھی ہی، ادھر سے اللہ رب العزت نے بھی آپ کے منشا، آپ کے ارادے کو کہا کہ اللہ آپ سے ان کا نکاح کرا کے رہے گا، لہذا یہ نکاح ہو گیا۔ گویا اس میں ایک بات یہ بھی ہو گئی کہ کزن
چاہے وہ پھوپھی ذات ہوں، چاہے خالہ ذات ہوں، چاہے جو ہو، ان سے نکاح بالکل جائز اور درست ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہی رائج ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی تعلیم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔